کیا کوئی شخص اس انتہا تک صبر کر سکتا ہے کہ جب آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے ساتھ دوستی رکھنے والا، تعلق رکھنے والا، قربت اختیار کرنے والا وہ آپ کا جانی دشمن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ راز فاش ہو جائیں، تو کیا آپ کے اندر اتنی برداشت ہے، صبر ہے، طاقت اور قوت ہے کہ آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے۔ درود و سلام ہوں امام الانبیاء، ہادی، رہبر و رہنما، احمد مجتبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کو اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ حضرات گرامی، ہر انسان کی کوشش دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ انسان اپنے طور پر بہت سارے ایسے کام کرتا ہے جن کو وہ اچھا سمجھتا ہے، اور اس کی امید یہی ہوتی ہے کہ مجھے اس سے کامیابی ملے گی۔ جہاں تک تعلق ایک مومن بندے کا ہے، مومن کی نظر، اس کی نگاہ اس پر ہے جس کا وہ پیروکار ہے، جس کا وہ مطیع ہے، جس کا وہ فرمانبردار ہے، اور یقیناً ہر کلمہ پڑھنے والا محبت رکھتا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور انہی کا مطیع بننے کی کوشش کرتا ہے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور آپ کی فرمانبرداری صرف عبادات میں ہی نہیں ہے، بلکہ آپ کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، اور آپ اپنی امت کے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ اللہ نے آپ کو اپنی امت کے لیے بہترین اسوہ حسنہ قرار دیا، اور مسلمانوں کی اکثریت ایسی ہے کہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت تو کرتے ہیں، مگر بہت کم لوگ ہیں جو آپ کی سیرت طیبہ اور اس پہلو کو جانتے ہیں۔ اگر معاشرے میں بات کی جائے اخلاق کی، سیرت کی، کردار کی، تو بہت سارے لوگوں نے اس کو بالکل فراموش کر دیا۔ سیرت طیبہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا انتہائی اہم پہلو ہے، انتہائی اہم حصہ ہے، اور اس پر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئیں سیرت طیبہ کے عنوان پر، مگر شاید بہت کم لوگ ہوں گے جنہوں نے ان کتابوں کو پڑھا ہوگا۔ اگر بات کی جائے قرآن مجید فرقان حمید کی، تو بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں معاشرے میں کہ جنہوں نے قرآن مجید فرقان حمید کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھا ہوگا، ورنہ قرآن مجید کی تلاوت تو ہر بندہ، ہر مرد، ہر عورت سبھی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے اس کو سمجھنے کے لیے، اس کو اپنانے کے لیے کیا ہم کوشش کرتے ہیں، یا چند باتیں جو ہم جانتے ہیں بس انہی پر اکتفا ہے؟ آج بہت بڑی ضرورت ہے معاشرے میں ہر فرد کو کہ وہ اپنے اخلاق کا جائزہ لے، کیا میں ایک اچھے اخلاق کا مالک ہوں؟ صرف کسی سے گفتگو کرتے ہوئے اچھا بن جانا، اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا،
دوسرے کے سامنے عزت کرتے ہوئے گفتگو کرنا، اخلاق صرف اسی کا نام نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے تعلق رکھنے والی کچھ اہم باتیں یا واقعات، ان کی طرف وقت کی مناسبت سے کچھ اشارہ کروں گا تاکہ ہم اس پہلو پر نظر ڈالیں، اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، تاکہ ہم بھی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے بنیں اور ویسا کردار بنانے کی کوشش کریں۔ ایک موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ لوگوں کی اکثریت جو جنت میں داخل کی جائے گی ان کا عمل کیا ہوگا؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تقوی اللہ و حسن الخلق۔ دو چیزوں کا ذکر کیا، ایک اللہ کا ڈر، اس کا خوف کہ لوگ نیکی کریں گے اللہ کے ڈر کی وجہ سے اور گناہ کو چھوڑیں گے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ ان لوگوں کی یہ جو اچھی صفت ہے یہ ان کو جنت کے راستے کی طرف لے کر جائے گی۔ اور دوسرا اچھا اخلاق۔ اخلاق میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک انسان کا ہمیشہ سچا ہونا، چاہے اس پر کیسا بھی وقت آ جائے مگر وہ سچائی کو نہیں چھوڑتا، وہ سچا بنتا ہے، سچائی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، سچائی کو اپناتا ہے اور سچائی کی ہی آگے لوگوں کو تعلیم دیتا ہے اور اس میسج کو عام کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا یہ والا جو پہلو ہے، اس کے تو مشرکین مکہ بھی معترف تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق حسنہ کے تعلق سے اپنا کردار امت کے سامنے جو پیش کیا ہے، اگر اس کو ہم دیکھتے ہیں تو آپ جیسا کوئی صابر نظر نہیں آتا۔ حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہوں مگر آپ ڈٹے رہے، آپ نے صبر کیا، صابر بن کے دکھایا، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تکالیف پر، ان پریشانیوں پر آپ ثابت قدم رہے، ان پر آپ نے صبر کیا اور اپنی زبان سے کسی کا کوئی شکوہ نہیں کیا، نہ ان لوگوں کا کہ جنہوں نے آپ کو اذیت دی، آپ کو تکلیف دی۔ مثال کے طور پہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں اس کو ذکر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتی ہیں کہ آپ کی زندگی میں سب سے مشکل دن یا وقت کون سا تھا؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مشکل وقت اور دن کی بات کریں تو طائف جیسا مشکل وقت میری زندگی میں کبھی بھی نہیں آیا۔ نبوت کا کیونکہ آغاز تھا اور دین اسلام کی جو دعوت تھی اس کا بالکل ابتدائی مرحلہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر اس طائف کی وادی کی طرف گئے، ان لوگوں نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رویہ اپنایا ہر بندہ جانتا ہے، اور ہم نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر برسائے، آپ کو زخمی کیا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے جسم پر اتنے زخم تھے کہ چلنا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ چلتے چلتے ایک گھاٹی کے قریب پہنچے تو وہاں جا کر آپ ٹھہر گئے، رک گئے، تھوڑا سا آرام کیا۔ فرمایا کہ جب میں نے نگاہیں کھولی اور آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بادل کا ٹکڑا مجھ پر سایہ کیا ہوا تھا، اور اس کے اندر جبریل علیہ الصلوۃ والسلام بھی تھے، اور جبریل نے مجھ سے کہا کہ ہم حاضر ہیں، اور میرے ساتھ ایک فرشتہ بھی آیا ہے جو کہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اور یہ طائف کے جو لوگ ہیں جس طرح انہوں نے آپ کے ساتھ کیا ہے، یہ فرشتہ اجازت چاہتا ہے کہ آپ حکم دیں ان دونوں پہاڑوں کو آپس میں ملا دیا جائے اور بیچ میں طائف کے جتنے لوگ ہیں سب کو مسل دیا جائے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، یہ لوگ کیا جانیں
کہ اللہ کا جو پیغمبر ہے اس کا مقام و مرتبہ کیا ہوتا ہے. اگر یہ لوگ میری قدر نہیں کرتے ہیں یا میری دعوت کو قبول نہیں کرتے ہیں تو ان کی جو آنے والی نسلیں ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ایسے لوگ پیدا کرے گا کہ جو میری بات کو، میری دعوت کو ماننے والے، سننے والے، قبول کرنے والے لوگ پیدا ہوں گے. اور پھر ایسا ہی ہوا. لیکن اس تکلیف دہ مرحلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے کوئی بد دعا نہیں کی. یہ آپ ہی کی قوم تھی، آپ ہی کا معاشرہ تھا، آپ ہی کے جاننے والے تھے. ان کی طرف سے آنے والی یہ تمام تکالیف آپ نے ان کو برداشت کیا اور ان پر آپ نے صبر کیا اور ان کے لیے آپ نے بد دعا نہیں کی. آج ہم اگر اپنے قوم کو، قبیلے کو، خاندان کو، رشتہ داریوں کو دیکھتے ہیں تو کیا خیال ہے کبھی کسی بندے نے ایسا موقع کہ اس کے سامنے کسی نے ایسی کوئی حرکت کی ہو جو ناقابل برداشت ہو اور آپ نے اس پر اتنا صبر کیا ہو، آپ وہ کڑوا گھونٹ پی گئے ہوں؟ شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہوگا جس کے ساتھ ایسا رویہ برتا گیا ہو. ورنہ ہمارے ہاں ہر بندہ جذباتی ہے، ہر بندہ جذباتی. سامنے سے کوئی بات تھوڑی کرے ہم اس کا ڈبل جواب دے دیتے ہیں تاکہ سامنے والا یہ نہ سمجھے کہ میں گنگا بہرا نہیں ہوں، میں بھی بول سکتا ہوں، میں بھی جواب دے سکتا ہوں، جیسا تم نے کہا میں بھی کہہ سکتا ہوں. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اخلاق نہیں تھا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ سامنے لوگوں کی اصلاح ہو جو آپ کے ساتھ غلط رویہ برتتے ہیں تو ان کی اصلاح کے لیے آپ اپنے آپ کو پیش ایسے کرو کہ سامنے والا سمجھ جائے کہ واقعتاً یہ اپنے پیغمبر کا ماننے والا ہے، یہ صابر ہے، یہ شاکر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک موقع پر صحابی رسول نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں نیکی کے اور گناہ کے متعلق. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی تو اچھا اخلاق ہے. نیکی کیا ہے؟ اچھا اخلاق ہے. آج کوئی بندہ نیکی کرنا چاہتا ہے کہ میں نیک بنوں، میں نیکی کروں، تو بھائی نیکی آپ کر سکتے ہیں، نیکی کو آپ اپنا سکتے ہیں اچھا اخلاق اپنا کر. آپ اچھا بنیے، اور اچھا بننے کے لیے آپ کو کسی شخصیت کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ کے پاس سب سے بہترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے. آپ کی سیرت طیبہ موجود ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ کو پڑھ کر آپ ویسا بننے کی کوشش کریں، ویسا اخلاق اپنائیں. آپ بہترین انسان بن سکتے ہیں پیغمبر کے نقش قدم پر چل کر، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی وہ راستہ ہے جس پر آپ کا مطیع چلے گا اور اس کو چلنا چاہیے. تکالیف ہوں، پریشانیاں ہوں، مصیبتیں ہوں، یا لوگوں کی طرف سے آنے والی مختلف باتیں ہیں، ان کے ساتھ آپ نے درگزر کا معاملہ کرنا ہے جیسا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. حالانکہ آپ جواب دے سکتے ہیں، آپ ان کو کچھ نہ کچھ سنا سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس پر صبر کر کے درگزر اختیار کریں گے تو یہ ایک اچھا اثر پڑے گا آپ کے اخلاق کا، اور اس اخلاق میں آپ اور پکا اور پختہ ہوں گے. کچھ چیزیں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر سیکھتے ہیں، اور کچھ عملی طور پر جب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں گے اور کریں گے تو ہم ان پر ثابت قدم رہ کر بہترین اخلاق کے مالک بن سکتے ہیں. کیونکہ ہمارا پریکٹیکل نہیں ہوا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل تھا. آپ کے ساتھ وہ سب چیزیں پیش آئیں، ہمارے ساتھ پیش نہیں آئیں، لیکن ہمارے ذہن میں یہ چیزیں ہونی چاہیے. کبھی اچانک کسی بندے سے آپ کا سامنا ہو جائے تو آپ کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں تو اس کو جانتا نہیں، یہ مجھے جانتا نہیں، اور کوئی بات ہوگی تو آپ اخلاق سائیڈ پہ رکھیں اور آپ شروع ہو جائیں. نہیں، پھر آپ میں اور اس بندے میں فرق کیا ہوا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے دشمن تھے، کیا ہمارے اتنے دشمن ہو سکتے ہیں کیا؟ کبھی بھی نہیں. آپ سوچ ہی نہیں سکتے ہیں.
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے بڑے انسان تھے. جو انسان سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے دشمن بھی ویسے ہی ہوتے ہیں، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو مٹانے کے لیے، اس کا راستہ روکنے کے لیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام مراحل عبور کیے. ایک وقت آیا کہ وہ جو آپ کے دشمن تھے وہ مجبور ہو گئے آپ کا کلمہ پڑھنے کے لیے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں واقعہ ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو نجد کے علاقے کی طرف بھیجا جو کہ سرحد بنتی ہے. حالات کچھ اس طرح کے تھے، وہ گھڑ سوار جو سرحد کی چوکیداری کر رہے تھے ان کے ہاتھ ایک نوجوان آ گیا. اس نوجوان کو پکڑ لیا اور مسجد نبوی کے اندر لے آئے اور لا کر مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھا گیا. آپ اس کے قریب گئے اور آپ نے اس سے جا کر پوچھا تمہارا کیا حال ہے تمہارا؟ بڑے غصے میں تھا. آگے سے کہنے لگا ان تقتل زاد من وان تنعم تنعم علی منعم. اگر تو قتل کرو گے تو قتل کا بدلہ قتل ہوگا، اور اگر احسان کرو گے تو احسان کا بدلہ احسان ہوگا. کیونکہ اس دور کے جو لوگ تھے، قبائل اور مختلف قوموں سے تعلق رکھنے والے بڑے بہادر لوگ ہوا کرتے تھے جن کے ہاتھوں میں تلواریں ہوتی تھیں. ان کی بہادری کے کیا کہنے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ اس سے کوئی باتیں نہیں کی. اس کا رویہ دیکھا، اس کے چہرے کے اثرات دیکھے کہ شدید غصے میں ہیں، اور غصے میں کیوں نہ ہو. وہ گزر رہا تھا اور لوگوں نے پکڑا اور لا کر مسجد کے اندر باندھ لیا. مگر یہ بات یاد رہے کہ یہ مسجد کے اندر باندھنے والے تھے کون؟ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے. انہوں نے اس نوجوان کو کسی خیمے کے اندر نہیں باندھا، مسجد کے اندر لا کے باندھا. اس میں بھی ایک سبق اور نصیحت ہے، کیونکہ ان صحابہ کی تربیت کرنے والے کون ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نوجوان مسجد میں ہے، قیدی ہے، بندھا ہوا ہے، لیکن یہ سب دیکھ رہا ہے کہ یہ مسلمان کیا کر رہے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد میں آنا، نماز پڑھانا، صحابہ کے ساتھ بیٹھنا، دین کو بیان کرنا، ان کی اصلاح فرمانا، ان کی تربیت کرنا، دین کی وعظ و نصیحت، یہ نوجوان سب دیکھ رہا ہے. ایک دن گزر گیا، دوسرے دن آپ نے پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ اس کا وہی رویہ، اس کا وہی انداز. دوسرا دن گزرا، تیسرا دن آیا، پوچھا کیا حال ہے؟ اس کا وہی رویہ، وہی انداز، کوئی فرق نہیں، وہی سختی. آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کو کھول دو، اس کو چھوڑ دو. صحابہ نے اس کی رسیاں کھول دی، اس کو آزاد کر دیا. وہ خود بیان کرتا ہے کہ جب مجھے کھولا گیا تو میں مسجد سے باہر نکلا تو قریب ہی کوئی باغ تھا اور وہاں پر کوئی پانی کا چشمہ یا نالا تھا. میں وہاں پر گیا اور میں نے وہاں جا کر غسل کیا، اور میں نے دل میں یہ سوچ لیا تھا کہ یہ واقعتاً اللہ کے سچے رسول ہی ہیں. اور میں چل کر واپس آیا مسجد نبوی کے اندر اور میں نے کلمہ پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. اور میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہتا ہے اظہار کیا، اپنے دل کی بات آپ کو بتائی کہ کلمہ پڑھنے سے پہلے میں کیسا تھا. کہتا ہے میں نے کہا اللہ کی قسم روئے زمین پر مجھے آپ سے برا کوئی بھی نہیں لگتا تھا. جتنا غصہ مجھے آپ پر تھا کسی پر بھی نہیں تھا. کیوں؟ یہ غصہ کیوں تھا؟ یہ غصہ اس لیے تھا کہ اس نے لوگوں سے سنا تھا کہ یہ پیغمبر ایسا ہے، اس نے خود دیکھا نہیں تھا، اس نے لوگوں سے سنا تھا. آج بھی لوگ جب ہمارے متعلق سنتے ہیں تو واقعتاً ان کے بھی جذبات ایسے ہی ہوتے ہیں، مگر جب لوگ ہماری دعوت کو سنتے ہیں، ہم سے ملتے ہیں، تو ان کے تاثرات کچھ اور ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہم اسی پیغمبر کے ماننے والے ہیں. اس نے کہا اللہ کی قسم
اس وقت کلمہ پڑھنے کے بعد جتنی مجھے آپ سے محبت ہے کسی کے ساتھ بھی نہیں. انداز بدل گیا، دل کی کیفیت تبدیل ہو گئی، اس لیے کہ پیغمبر کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور یہ 3 دن کا جو مشاہدہ تھا مسجد نبوی کے اندر خود اپنی آنکھوں سے کیا. کس کا کردار ہے، کس کا اخلاق ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آگے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ مجھے جتنی نفرت آپ کے اس شہر مدینہ سے تھی مجھے کسی شہر سے اتنی نفرت نہیں تھی، مگر اب میں نے کیونکہ آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، اللہ کی قسم جتنا اب میرے دل میں اس مدینے کا پیار ہوا ہے کسی شہر کا بھی نہیں. آگے کہتا ہے کہ جتنا مجھے آپ کی اس مسجد سے نفرت تھی اتنی کسی سے بھی نہیں تھی، اور آج میرے دل میں اس کا پیار پیدا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس نے یہ کہا کہ جتنی اسلام سے نفرت تھی اتنا اس سے پیار پیدا ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جب لوگوں کے سامنے ایک استاد بنا کے پیش کر رہے ہیں تو یہ مثال ہے اساتذہ کے لیے کہ لوگوں کے ساتھ پیش کیسے آنا ہے، لوگوں کے ساتھ آپ کا برتاؤ کیسا ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ آپ کی بات چیت کیسی ہونی چاہیے. اور یہ نوجوان کون تھا؟ اس کا نام تھا ثمامہ بن اثال رضی اللہ تعالی عنہ. اور یہ کوئی عام آدمی نہیں تھا، یہ یمامہ کا گورنر تھا. اور کہنے لگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عمرہ کرنے کے لیے جا رہا تھا، مکہ کی طرف جا رہا تھا، تو آپ کے ساتھیوں نے مجھے پکڑ لیا اور یہاں لے آئے، لیکن اب کیونکہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے اب تو میرے سارے کام آپ کی تعلیمات کے مطابق ہی ہوں گے. آپ مجھے کیا حکم دیتے ہیں کہ میں اب عمرہ کرنے کے لیے جاؤں یا نہیں؟ اب ہر کام آپ سے پوچھ کر کروں گا، کیونکہ کلمہ پڑھنے کے بعد لازم ہو جاتا ہے کہ ہر عمل ہر کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے. آپ نے ان کو اجازت دی. تو اس واقعے سے تھوڑا سا اندازہ لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک ملنے والا نوجوان جذباتی اسلام سے نفرت کرنے والا، اس نے جب آپ کو دیکھا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، آپ کی تعلیم کو دیکھا، آپ کی تربیت کو دیکھا، آپ کے ساتھیوں کو دیکھا، آپ کے شاگردوں کو دیکھا، تو مجبور ہو گیا اسلام قبول کرنے کے لیے. کیا ہمارے ہاں بھی آج ایسا ہی ماحول ہے؟ مساجد میں، مدارس میں، دوست و احباب کے اندر، کہ ہم سے کوئی ملے اور ہم سے متاثر ہو، یا ہم سے لوگ ملتے ہیں اور متنفر ہوتے ہیں اور افسوس کرتے ہیں کہ میں نے کس سے ملاقات کر لی؟ اگر ایسا محسوس ہو تو اپنی اصلاح کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے جب اسوہ حسنہ ہیں تو سب کے لیے نمونہ ہیں. آپ کے جو جانی دشمن تھے جنہوں نے آپ کو بڑی اذیت دی، آپ نے ان سے بھی انتقام نہیں لیا، آپ نے ان کو بھی معاف کیا. امام بخاری رحمہ اللہ نے ذکر کیا فتح خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ تشریف فرما تھے. یہودیوں کی طرف سے آپ کے لیے ایک بھنی ہوئی بکری کا گوشت پیش کیا گیا. آپ کو بتایا گیا کہ یہودیوں نے بھیجا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان سب کو بلا کر لاؤ. وہ بلا کے لائے اور آپ کے سامنے پیش ہو گئے. آپ نے فرمایا کہ میں تم سے کچھ باتیں پوچھتا ہوں، جھوٹ تو نہیں بولو گے؟ انہوں نے کہا نہیں، آپ پوچھئے. آپ نے فرمایا اچھا تم یہ بتاؤ کہ تمہارا باپ کون ہے؟ انہوں نے اس کا جواب غلط دیا. آپ نے فرمایا کہ تم لوگوں نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے، تمہارا باپ فلاں نہیں بلکہ تمہارا باپ فلاں ہے. آپ نے پوچھا اچھا میں تم سے ایک اور بات پوچھتا ہوں، جواب دو گے؟ جی ہاں. سچ بولو گے؟ سچ بولیں گے. اچھا یہ بتاؤ دوزخی کون ہے، جہنمی کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم جہنم میں جائیں گے تھوڑے دنوں کے لیے، مگر ہمارے پیچھے پھر تم لوگ آؤ گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم ہم لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے
بلکہ تم لوگ جاؤ گے، اس لیے کہ جو اللہ کا پیغام ہماری طرف آیا ہے ہم تو اسی کو اسی طرح ماننے والے ہیں، مگر تم نے اس پیغام کو ٹھکرا دیا ہے۔ اور آپ نے فرمایا ایک اور بات پوچھتا ہوں، یہ تم نے جو میرے لیے بکری کا گوشت بھیجا ہے بھنا ہوا، اس میں تم نے زہر ملائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بالکل ہم نے اس میں زہر ملائی ہے۔ اور وہ یہ بات کہہ چکے تھے کہ ہم اگر آپ سے جھوٹ بولیں گے تو جو آپ کو بتلانے والا ہے وہ آپ کو بتا دے گا، یعنی اللہ تعالی جبریل کے ذریعے سے آپ کو اطلاع دے دے گا اگر ہم جھوٹ بولیں گے، اور آپ کو ہر چیز کی خبر اللہ تعالی کی طرف سے دے دی گئی۔ اور جب یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ گوشت جو میرے لیے میرے دسترخوان پر بھیجا گیا ہے بظاہر تو محبت کا اظہار ہے لیکن اس میں زہر ملائی گئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے ہم نے یہ سوچا تھا اگر آپ سچے رسول ہوں گے تو یہ زہر بھی آپ کو نقصان نہیں دے گا، اور اگر ایسا نہ ہوا تو آپ بچ نہیں پائیں گے، مگر میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی اس بد اخلاقی کے باوجود بھی ان سے کوئی انتقام نہیں لیا۔ یہ سیرت کس کی ہے؟ یہ کردار کس کا ہے؟ ہمارے پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جن کے ہم ماننے والے اور جن کے ہم کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ کیا کوئی شخص اس انتہا تک صبر کر سکتا ہے کہ جب آپ کو اندازہ ہو کہ آپ کے ساتھ دوستی رکھنے والا، تعلق رکھنے والا، قربت اختیار کرنے والا وہ آپ کا جانی دشمن بھی ہو سکتا ہے، اور یہ راز فاش ہو جائیں تو کیا آپ کے اندر اتنی برداشت ہے، صبر ہے، طاقت اور قوت ہے کہ آپ اپنے آپ پر کنٹرول کر سکیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ ایک جنگ سے واپس ہیں اور دوران سفر تھکاوٹ محسوس ہوئی۔ صحابہ کرام سے فرمایا کہ یہاں پر پڑاؤ ڈالا جائے۔ صحابہ کرام نے خیمے گاڑ دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کی طرف تشریف لے گئے جو غالباً کیکر کا درخت تھا۔ آپ اس کے نیچے آرام فرمانے کے لیے انتظام کرواتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی تلوار ہے وہ اس درخت کے ساتھ لٹکا دی، آرام فرمانے لگے۔ اچانک آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے کیا دیکھا کہ وہی آپ کی تلوار ایک شخص جو کہ اعرابی ہے، دیہاتی ہے، اس کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھتا ہے من یمنعک منی، اب بتائیے آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ حدیث میں ہے کہ اللہ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر اس شخص کے سینے پر ہاتھ مارا اور دھکا دیا اور وہ تلوار گر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھائی، فرمایا اب تم بتاؤ تمہیں کون بچائے گا؟ مگر آپ نے انتقام نہیں لیا۔ اتنے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیدار ہو گئے، خیموں سے نکل کے جلدی جلدی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو دیکھا کہ وہ جو دیہاتی تھا ڈرا ہوا سہما ہوا بیٹھا ہے، مگر آپ نے انتقام نہیں لیا۔ آپ کا کیا خیال ہے ایسی ہمت کرنے والا، ایسی جرت کرنے والا، اتنا انتقامی شخص جس کے دل کے اندر غیظ و غصب اور اتنی بھڑاس ہو کہ میں مسلمانوں کے اس پیغمبر کو نعوذ باللہ ختم کر دوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اگر تلوار آئی ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ بدلہ لینا چاہیے تھا، مگر میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرح نہیں کیا جو اس نے کیا۔ آپ رحمت للعالمین تھے، لوگوں کے لیے مہربان تھے، شفیق تھے۔ اگر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اعتبار سے مانتے ہیں کہ آپ نے فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ تعالی نے تو مجھے بھیجا ہی اس لیے ہے کہ میں اخلاق کی جو تعلیم ہے اس کی تکمیل کروں، اپنی امت کے لوگوں کو یہ سبق اچھی طرح یاد کرا دوں، ان کو بتلا دوں کہ اخلاق ہوتا کیا ہے۔ آپ کے اندر طاقت اور قوت کے باوجود اتنا صبر ہو کہ کوئی تصور بھی نہ کر سکے کہ آپ اتنا برداشت کر سکتے ہیں۔ اتنا صبر کر کے پھر آپ اس کے ثمرات دیکھیے،
آج دنیا کے اندر جس کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے، پڑھا جاتا ہے اور لوگ اس نام کو جانتے ہیں، وہ پوری دنیا کے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی ہے۔ مسلمان تو مسلمان، یہود و نصارہ بھی جو ان کی اپنی کتابیں ہیں اس سے ہٹ کر اس پر تحقیق کر رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے جس کو بھیجا گیا تھا اس کی تعلیم کیا تھی، اور لوگ دھڑا دھڑ اسلام قبول کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رہے، جو پیدا ہی مسلمان ہوئے ہیں ان کے اخلاق بہت اچھے ہونے چاہیے تھے، بہت اچھے ہونے چاہیے تھے۔ آج جب ہم کاروباری لیول میں دیکھتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم مارکیٹوں کے اندر بیٹھے ہیں، مختلف ان کے مذاہب ہیں، لیکن آپ ان کی دکان پہ جائیں، آپ ان کا اخلاق دیکھیے، آپ سے بات کریں گے آپ کہہ کر، آپ سے مخاطب ہوں گے آپ کہہ کر، حالانکہ یہ الفاظ ہمارے پاس ہونے چاہیے تھے، ہم ایک دوسرے سے بات اس انداز میں کریں۔ لیکن افسوس ہوتا ہے احباب کو دیکھ کر کہ یقین جانیے کئی ساری مساجد کے اندر ایسی شخصیات موجود ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھ کر انسان یہ کہتا ہے کہ یار یہ اس سے بڑھ کر اللہ والا کون ہوگا، اتنا نیک، متقی، پرہیزگار، پہلی صف کا نمازی، لیکن آپ تھوڑی سی بات کر کے دیکھیں، آپ نے کبھی اتنا بد اخلاق بندہ ہی نہیں دیکھا ہوگا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نمازوں کی پابندی ہو گئی، ماتھے پہ محراب بن گیا اور پہلی صف کی پابندی ہو گئی تو آپ بالکل 100% صحیح جا رہے ہیں؟ بھائی یہ حقوق اللہ ہیں، یہ جو عبادات ہیں، یہ آپ کی نماز کی پابندی ہے، یہ سب کچھ یہ حقوق اللہ ہیں۔ اخلاق لوگوں کے ساتھ جب آپ کا برتاؤ ہوگا تو پتا چلے گا آپ کا اخلاق کیسا ہے، اور اخلاق کے اندر آپ زیرو پہ کھڑے ہوئے، آپ کا اخلاق بالکل زیرو، آپ سے کوئی بات کرے تو آپ اس سے لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں، بد اخلاقی کریں، بدتمیزی کریں، گالی گلوچ کریں، تو کہاں گئی آپ کی للہیت؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ جنت میں زیادہ تر لوگ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے تو کیا فرمایا؟ تقوی اللہ، اللہ کے ڈر کی وجہ سے، وحسن الخلق، اور اچھے اخلاق کی وجہ سے۔ تو آپ کے پاس اگر اللہ کا ڈر ہے کہ آپ نمازی تو بڑے پکے ہیں مگر حسن الخلق تو ہے ہی نہیں، تو ایک چیز میں آپ آگے ہیں اور دوسری میں آپ پیچھے ہیں، توازن تو آپ نے برقرار رکھا ہی نہیں۔ آپ کا رویہ، آپ کا انداز، لوگوں کے ساتھ میل جول اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ لوگ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر اپنے اخلاق کی درستگی کریں، آپ کو دیکھ کر اپنے انداز کی درستگی کریں۔ اور تقریباً گھروں کے اندر بھی یہی صورتحال، لوگوں کے اندر گھروں کے ماحول کے اعتبار سے یہ کوتاہی بڑی عام پائی جاتی ہے۔ بڑے بڑے دیندار گھرانے، لیکن گھروں کا ماحول گالی گلوچ، تڑاک، ادھر ادھر کی باتیں، کہ لگتا ہی نہیں کہ یہ بندہ کوئی دین کو بھی جانتا ہے، یعنی ہمارا ظاہر کچھ ہے اور ہمارا باطن کچھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم نہیں دی۔ آپ کا گھر کا ماحول، گھر والے، ان کے ساتھ بھی آپ کو ایسے ہی پیش آنا ہے جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں کے ساتھ برتاؤ رکھا، اور آپ تو مثال تھے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کام کے لیے بھیجا، میں چھوٹا بچہ تھا، وہاں سے تو نکلا کہ آپ نے مجھے یہ کام کہا، لیکن راستے میں دیکھا بچے کھیل رہے ہیں اور میں بھی کھیل میں مصروف ہو گیا۔ مجھے تب پتا چلا جب آپ میرے پیچھے آئے، انتظار کر کر کے پیچھے آئے اور آ کر کندھے پہ ہاتھ رکھا، تو مجھے یاد آیا کہ آپ نے تو مجھے کام سے بھیجا تھا، مگر آپ نے تب بھی مجھے ڈانٹا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو ایسی بات کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ آپ کسی کے لیے اس طرح کے الفاظ ادا کریں گے جس کو ہم کہہ دیں کہ سخت ڈانٹ ہو گئی، گالی گلوچ ہو گئی۔ لیکن ہم پیغمبر کے ماننے والے، ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بڑے بڑے دیندار لوگ اپنے بچوں کو، بیوی کو ایسی ایسی گالیاں دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ یہ اخلاق نہیں ہے، یہ بد اخلاقی ہے۔
اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کا جو میزان قیامت کے دن قائم کیا جائے گا اس میں لوگوں کے جو اعمال تولے جائیں گے، ان کا وزن ہوگا، تو فرمایا اس میں سب سے وزنی عمل انسان کا اچھا اخلاق ہوگا۔ یہ تو آپ نے بارہا بات سنی ہوگی، سب سے وزنی عمل کون سا ہے؟ اچھا اخلاق۔ وہ تو ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ 2-4 منٹ کے لیے ہمارا اخلاق اچھا ہوتا ہے، بات کرنے کا طریقہ، لیکن اگر کسی کے ساتھ بات لمبی ہو جائے تو بندے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا ظاہر کیا ہے اور اس کا باطن کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کسی بندے کو جانچنا ہے تو اس کے ساتھ آپ سفر کیجیے تاکہ آپ کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے کہ یہ بندہ کس نوعیت کا ہے۔ اور ہمارا بھی اخلاق اتنا اچھا نہیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھے کہ ہمیں مزید تربیت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا اور آپ نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی تھی۔ ایک شخص پیچھے سے آیا اور پیچھے سے آ کر اس نے چادر کو ایک دم یوں کھینچا۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ اس چادر کے کھینچنے سے نشان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر پڑ گئے، جیسے سرخ سرخ نشان نظر آ جاتے ہیں۔ مگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیچھے پلٹ کے دیکھا اس شخص کی طرف تو آپ کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا لوگوں کو مال دے رہے ہو، مجھے بھی کچھ دو۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا اس کو بھی کچھ دے دو۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ ہم تو جا رہے ہوں، اگر کسی کا کندھا بھی لگ جائے تو ہم بھی اس کو مڑ کر غصے سے دیکھتے ہیں، اور اگر کسی کے ساتھ ایسی ویسی بات ہو جائے تو اپنے دل کے اندر وہ نفرت بٹھا کے رکھتے ہیں کہ ہاں وقت آئے گا میں تجھے دیکھ لوں گا۔ ہمیشہ ذہن کے اندر انتقام ہونا کیا چاہیے؟ محبت کا اظہار، دوسرے کے لیے رحم دلی، دوسرے کے لیے شفقت، دوسرے کے لیے ہمدردی، اور آپ کے ساتھ اگر کوئی قطع رحمی بھی کرتا ہے تو آپ اچھا کردار نبھا کر اس کو صلہ رحمی میں تبدیل کرنے کی کوشش کیجیے کہ نہیں میرا بھائی ہے، میرا رشتہ دار ہے، ہو سکتا غصے میں ہو سکتا کسی پریشانی میں ہو، شاید ہو سکتا اس کو کسی نے میرے متعلق غلط بتایا ہو، مگر آپ اگر کوشش کریں گے تو وہ غصے اور ناراضگیاں ختم کر کے ان کی جگہ محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ آج معاشرے میں اس کی بڑی ضرورت ہے، اور اگر آپ کے سامنے کوئی بندہ غلطی کر رہا ہے اس کے ساتھ بھی شفقت کے ساتھ پیش آئیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت میں ایک واقعہ بڑا عجیب پیش آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد کے اندر تشریف فرما تھے۔ ایک دیہاتی آدمی اپنے اونٹ پر سوار ہو کر آ رہا تھا، جیسے ہی مسجد کے قریب پہنچا تو اونٹ کو چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی کیونکہ کچی تھی اور وہ مسجد کے ایک کونے کی طرف لپکا اور وہاں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ جیسے کسی کو خالی کونا کو نظر آ گیا اور برداشت نہیں کر سکا، وہیں بیٹھ کر پیشاب کرنے لگا۔ تو صحابہ کرام کی نظر پڑی تو اس کی طرف دوڑے، او بھائی اللہ کے بندے یہ مسجد ہے، یہ مسجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا اور سن لیا۔ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا اس کو چھوڑ دو، اس کو چھوڑ دو۔ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ پیشاب کرنے لگا تھا مسجد کے کونے میں۔ فرمایا اس کو چھوڑ دو۔ صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا۔ آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا پانی کے ڈول بھرو اور جہاں اس نے پیشاب کیا وہاں پر پانی بہا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیہاتی آدمی کو اپنے پاس بلایا، اس کو سمجھایا۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، یہاں عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، یہاں پیشاب نہیں کرتے۔ دیہاتی آدمی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر انداز کس کا ہو سکتا ہے؟ اس نے آپ کی باتیں سنی، اس کو کیا سمجھ آئی؟ وہ بیٹھ کر دعا کرنے لگا، اللہ مجھ پر رحم کر اور ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کر، اور کسی پر رحم نہ کرنا۔ یعنی وہ جو صحابہ کرام تھے
جنہوں نے روکا تھا کہ بھئی یہ مسجد ہے یہاں پیشاب نہ کرنا، آپ مسکرا دیے، فرمایا اللہ کے بندے اللہ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے۔ اس واقعے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اگر ہماری مساجد میں ایسا سیدھا سادہ بندہ بھی کوئی آ جائے، اگر اس سے بھی کوئی غلطی ہو رہی ہو، بیچارے کو پتہ نہ ہو، تو اس پہ چڑھائی نہ کرو۔ ایسا وہ کب کرے گا؟ جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تبھی کرے گا نا۔ جس کو ہر چیز کا پتہ ہے تو وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرے گا۔ اگر آپ کو پتہ ہے تو آپ کو احساس کرنا چاہیے کہ اس کو پتہ نہیں ہے، میں اس کو کیسے سمجھاؤں، ڈانٹ کر نہیں، بےزتی کر کے نہیں، اس اچھے طریقے کے ساتھ، جیسے آپ چاہتے ہیں کہ اگر مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو جائے تو مجھے آپ کیسے سمجھائیں گے، مجھ سے کیسے بات کریں گے۔ جیسے آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں ویسے اپنے دوسرے بھائی کے لیے پسند کیجیے تاکہ اس کی اصلاح ہو سکے۔ ورنہ آج کے موجودہ معاشرے میں کسی پر تنقید کرنا اور کسی پر چڑھائی کرنا، کسی کی بےزتی کر دینا، لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ ہر بندے کی عزت ہے اور ہر بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کا احترام کیا جائے، لیکن اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا حلقہ احباب اور وسیع ہو تو اپنے اندر نرمی اور شفقت کو پیدا کیجیے، درگزر کرنا سیکھیے، دوسروں کی عزت کرنا سیکھیے۔ اور جو لوگ دین کو نہیں جانتے، دین کو چھوڑ کر رسم و رواج کے پیچھے ہیں، بدعات کے پیچھے ہیں، جب وہ آپ سے ملیں، اگر آپ کی ان سے بات ہو تو بھی تحمل سے بات کریں۔ ان کو جو سمجھ ہے وہ وہی بات کریں گے۔ ہر بندے کو آپ اپنے جیسا مت سمجھیے کہ جتنا دین کا مجھے پتا ہے اتنا سامنے والے کو بھی پتا ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اگر اس سے پہلے آپ کو دین کا نہیں پتا تھا تو آپ تھوڑا سا سوچئے کہ آپ کی باتیں کیسی تھیں۔ جو بندہ جہالت کی زندگی گزارتا ہے اس کے پاس وہی کچھ ہے جو کچھ وہ جانتا ہے۔ کسی بھی محفل یا مجلس کے اندر بیٹھ کر کبھی بھی گفتگو ہو، کوشش کیجئے کہ ایک دائرے میں رہتے ہوئے بات کیجئے، کسی کے بڑوں کو غلط کہہ کر اور لوگوں کو جذباتی مت کیجئے کہ لوگوں میں غیظ و غضب پیدا ہو اور وہ آپ کی بات کو سننے سے کترائیں، بلکہ اس تحمل سے بات کریں کہ اچھے اخلاق، اچھے انداز، اچھے طریقے، نرمی اور شفقت کے ساتھ کہ وہ دوبارہ بھی آپ سے ملنے کی خواہش کرے، اور انشاءاللہ ایک وقت آئے گا آپ کے اس اچھے اخلاق کی وجہ سے لوگ آپ کے قریب ہوں گے، جو قریب ہوگا انشاءاللہ وہ دین کو سنے گا بھی اور دین پر عمل بھی کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کو سیکھنے، دین کو سمجھنے، اصلاح کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔